اس کی ابھی سوال کی شکل دیکھتے ہیں کیا ہے کہ انسان کی خواہشات انفرادی سطح پر کیا وہ خواہشات انفرادی ہوں یا اجتماعی ہوں؟ مجھے آواز نہیں آ رہی نا؟ ہاں آپ رکھو گے اس کو ہم خیر ہے آپ تو توجہ کریں نا سوال بڑا کہ ہماری زندگی ایک فرد کی زندگی سوال ہے صرف اس کے اندر اس کی خواہشات اس کی آرزو پوری ہو جائے یا نہ پوری اس کی اہمیت اس زمانے میں کہاں کی وسعت میں کیا ہے سوال کیا یہ سوال تو بہت اہم خوبصورت اور اس کا جواب غور کرنے سے پہلے کوئی آپ ایک چیز دیکھیں کہ کائنات انسان کو نکال دیتا ہے کائنات اتنی وسیع اور اتنی عظیم وسعتیں کہ میل حامل فاصلے سال نور جو آپ کہتے ہو جمیل یتیم سیارے سارے کی ساری فلائیں فضائیں آسمانوں کا سلسلہ تو گلیکسی کا کیا کہتا ہے ان سب کے اندر آپ نے نوٹ کیا کہ ایک عظیم اور وسعت جو عظیم ہے تکلیف وہ انسان کی شکل میں مل جا رہے ہیں یہ کائنات مائنس انسان تو پھر نسل ہو جاتی آپ کا اس بات کو سمجھے کہ انسان نہ بھی ہو تو کائنات چلتی رہے مثال کے طور پر چلتی ہے تو پھر کیا چلتی ہے کرنا نہیں چاہیے وہ تو خالق ہے نا خالق نے ایک جگہ پر خود یہ ارشاد فرمایا کہ آپ کی موجودگی کی پل ہے انسان کی آپ کو انسان سکھا رہا ہے کیا انسان ترجمہ چاہیے ہے کہ تیری موجودگی سے پہلے میں اپنی تمام تر وسعتوں میں موجود تھا اور اپنی تخلیق کی آرانائیوں اور کشمہ کاریوں میں میں موجود تھا لیکن تیرے بغیر بات وہی نہیں نام اس کا میری پہچان رکھا ہے اگر آپ یہاں اس عقیدے کو قائم کر لیں کہ خالق ہے مالک ہے وسعتوں کا مالک ہے کائنات کی عظیم تر وسعتوں کا مالک ہے اور وسعتوں کا خالق بھی ہے اور وہ آپ کی چھوٹی سی مخلوق سے کہہ رہا ہے اے بیچارہ انسان کیا انسان اسے کہہ رہا ہے کہ تیرے بغیر میری پہچان کا پروگرام بنتا نہیں تھا مکمل ہونا اس لیے ہم نے تخلیق کیا زندگی کو اور تمہیں تخلیق کیا گویا کہ ساری کائنات میں آپ کے تخلیق نہ ہونے سے بڑا فرق پڑا ہے اور آپ کے تخلیق ہو جانے سے بڑا فرق پڑا ہے ایک انسان کی بات ہو رہی جو پہچانے کہ جو میرے لیے ایک بات ہے انسان مجموعی طور پر انسانوں کو ریپرزینٹ کرنے والا کوئی دل ہو جائے ایک دن کافی ہوتا ہے یہ الگ سے بات آپ بتا رہا ہوں کہ جب انسان کو دل والا یہ کہتا ہے کہ میں کب سے میں چل رہا ہوں صدیوں سے مسافر ہوں اس جہاں میں رنگ بو کا تو وہ ٹھیک کہہ رہا ہے الگ پیدا کل ہو تو وہ کسی انسان کو کسی دل والے انسان کو جو حق پہنچتا ہے اور حق پہنچ جایا کرتا ہے کہ وہ اس کائنات میں تمام انسانوں کو نمائندگی کر سکتا ہے اور کرتا رہتا ہے تو میں ہمیشہ سے ہوں ہمیشہ تک رہوں گا اور میرے ہونے سے یہ کائنات ہے میرے ہونے سے ہمیں سے رنگے باہر ہے ہمیں سے رنگے وہ ایک ٹھیک کہہ رہا ہے بھارت تو جس کو فرق پڑنا تھا وہ بتا رہا ہے کہ تیرے ہونے سے فرق پڑتا ہے تیرے نہ ہونے سے فرق پڑتا ہے اب آپ اس بات کو خبر کو سننے کے بعد کہ ہمارے ہونے سے فرق پڑتا ہے آپ اجتماع میں آ گئے اب آپ یہ دیکھو اگلا سوال کہ اس انسانوں کے اجتحام میں کیا ایک آدمی کے ہونے سے فرق پڑتا ہے آپ صرف اس لیے اس کو فرق کا ایک طریقہ سوچو میری بات کلیئر ہو رہی
کہ انسانوں کے گروہ میں ایک انسان کا ہونا وہ تمام انسانوں کے تمام علوم کا وارث بھی ہے اور آنے والے علوم کا خالق بھی ہے. ایک طرح سے وراثت اس کی بتا رہی ہے, دوسری طرف وہ خود ایک وراثت تفصیل کر رہا ہے. بڑا فرق پڑتا ہے اس لائن کے اندر وجود کی زندگی میں. فرق کیا آپ آخری انسان بھی ہیں دنیا میں اور آنے والے زمانے کے آدم بھی ہیں. آپ انہیں جھگڑے والے کو بات نہیں ہے کہ آپ کے دم سے کتنی امت بھی کہنا چاہیے کہ ملتوں کا ضرورت ہوگا نا. امت کا حالات پیغمبر سے ورنہ ملتیں ہیں, قومیں ہیں, نسلیں ہیں. آپ کے 1000 سال کے بعد نہیں, صرف 10,000 سال کے بعد آپ کے نام سے چلنے والا سلسلہ جو ہے نا خدا اعظم کا حضرت کا الگ ہوگا. یہ ایسا ہے انسان. وہ ہے کہ انسان کائنات کی وسعتوں میں انسان کے ہونے سے فرق پڑا, انسان کے نہ ہونے سے فرق پڑا, اور انسانوں کے گروہ میں ایک فرد کے ہونے سے فرق پڑا اور فرد کے نہ ہونے سے فرق پڑا. اب آئیے فرد کے بعد کیا میری خواہش سے کیا فرق پڑا؟ آپ ہیں خواہش؟ اگر آپ خواہش لے رہے ہو تو آپ ایسے مر جاتے ہو. بے خواہش ہونا آپ کے بس میں نہیں ہے. تو جو ہے کہ آپ کو آپ کی زندگی میں اثر دینے والی خواہش, اور نیکی کی ہو بدی کی ہو, الہام ہو یا کوئی اور آپ کو بیماری ہو, ان کی خواہش آپ کے ساتھ چلتی جا رہی ہے. انسان کی باطن اور ظاہر دونوں کا خالق میں لے کے آرزو ہے, مخلوق بھی آپ کی آرزو ہے. اب آپ دیکھو وہ سوال کہ میری اس خواہش سے اس کائنات میں کوئی فرق پڑا؟ بڑا فرق پڑا, بڑا ہی فرق پڑا. کہ آپ کی ذاتی زندگی میں فرق پڑا اس خواہش سے. کوئی انسان, لیکن بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ کسی انسان کے لیے کوئی اور انسان دعا مانگے. شکر کیا کرو اس بات کہ آپ کے لیے دعا سارے مانگتے ہیں. اگر کوئی انسان کسی اور انسان کے لیے دعا مانگنے والا ہو جائے تو بڑے شکر کی بات ہے. ماں باپ کے علاوہ وہ بیچارے مجبور اندر تک, تو یہ آپ نے اس کے لیے دعا مانگی اور اس کو آپ نے دل میں جگہ دی, اس کے ہونے کو چاہا, نہ ہونے کو تھوڑا سا گرام ضرور چلیے جائے کہ نہ ہوا تو پھر کچھ میری کائنات میں کھڑا ہو جائے گا, میرے تعلقات کی کائنات میں. تو یہ آپ کی کائنات, اب آپ دیکھو بڑی شانتی بات ہے, آپ کی کائنات اس ایک انسان کی ذات سے وابستہ ہوئی اور آپ کا وجود بھی متعلق ہو گیا, آپ کا جو عدم ہے وہ بھی متعلق ہو گیا باطن جس کو ہم پہچان گے. اور آپ نے اپنے باطن میں سے ایک ذات جسے آپ نے اللہ کا دعا بھی کر دی, اس کو اللہ کو دیکھا نہیں. وہ جب باطن کے اندر ایک محبت میں اپنے دل میں رہنے والے ایک اللہ کو ایک فریاد سنا دی, بڑا فرق پڑا. مجبور ہو نہ ہو فرق پڑا. آپ کی آرزوؤں کا آپ کے دل میں ہونا بڑا فرق ہے. آپ کو نہیں, ساری کائنات کو, کائنات کو بھی نہیں, خالق کو. ابھی بشرور ہے یعنی کہ حالانکہ وہ خالق ہے, کیونکہ وہ آرزو کو خالق بھی ہے. اگر کوئی آرزو آپ مار دو, جو اپنا حق لینے آئیے وہ حق نہ دو اس کو, تو حالانکہ آرزو کو فرق پڑتا ہے. اگر آپ پہچان کا حق ادا نہ کرو تو آپ کی تخلیق کے تقاضوں کو اثر پڑتا ہے. اس لیے اس کائنات میں آپ کی خواہش کا بڑا اثر پڑا, اور بڑا واقعی اثر پڑا کہ خواہشات کے اندر ایک بڑا ہی انقلاب آیا. اور دعاؤں پر آپ نے یہ خالی یہ لفظ کیا دیا نا کہ میں ہوں دعا کہی. اجاز صاحب نے کہا, پیاری صاحب میں نے اللہ کے ہاتھ دعا کی. کچھ بھی نہ کہو, دعا کیا ہے, بندہ کیا ہے, یہ نہیں پتا ہے. دعا پر اعتقاد جو ہے یہ خدا سے خود ہی اللہ کی بات ہے. دعا کا معنی ہے ایک ایسی ذات کو تسلیم کرنا جو ذات اس کائنات کے مالک ہونے کے حساب سے آپ کے ساتھ متعلق ہے, جس کے آگے آرزو اپنی پیش کی جاتی ہے. یہ عقیدہ جب تک ہے تب تک کا انسان جاننا ملک نہیں ہو سکتا. دعا کا تصور, دعا کا خیال, دعا کا یقین. اب اس لیے ضمن بات آپ دیکھ لو, اور کہ اس سے متعلق نہیں ہے لیکن ہے. دو کائناتیں ہیں, ایک تو یہ بار کی کائنات, اللہ کی کائنات, ایک آپ کی اپنی کائنات, وجود کی ہو یا وجود سے متعلقہ ہو, یا آپ کے تعلقات کی ہو, یا آپ کے شعور کی کائنات ہو, یا مجبوریوں کی کائنات ہو. کبھی کیا ہے اللہ کی کائنات میں آپ اثر کرتے جاتے ہو, تعلق پیدا کرتے رہتے ہو, انقلاب لاتے ہو, پریشانیاں کرتے ہو.
اللہ کی کائنات میں کچھ نہ کچھ کرتے رہتے آپ, اور آپ کی کائنات میں وہ کچھ نہ کچھ کرتا رہتا ہے, اور یہ کھیل چلتا رہتا ہے. ہم کہا میں نے اس کی کائنات میں خلا کو دریافت کر لیا اور ہم نے اسپیس کا ڈسکوری ہوگی, یہ ہو گیا, اور آپ کی ذاتی کائنات میں ایک نقطہ لگ گیا. یہ کیا ہے, بیٹھے بیٹھے آ گیا, تو آسمان سے گیا, کوئی آسمان سے کوئی پرندہ آ گیا مکان پہ بیٹھ گیا. ابھی آپ کی کائنات میں جو گزرت سمجھ نہیں آئی, غم آ گیا, خوشی آ گئی, کوئی اور جذبہ پیدا ہو گیا, کوئی والے ہمیں پن پیدا ہو گیا, اور یہ آپ کی کائنات میں وہ ہمیشہ سے کرتا آ رہا ہے. اور زندگی اور موت کو ہم نے تخلیق کیا تاکہ یہ دیکھے کہ تمہارے اعمال کیسے ہیں, اور آپ کو ساری زندگی کا شعور جو ہے نا, آپ سمجھتے ہیں کہ لرننگ سے ہوا یا ٹیچنگ سے, نہ یار خود ہی ہوتے جائے کہ وہ جو کائنات چلانے والا آپ کی کائنات میں دخل دے جائے, کبھی شعور دے جاتا ہے, کبھی مجبوری دے جاتا ہے, کبھی غم دے جاتا ہے, کبھی آپ بیٹھے بیٹھے کچھ لگ جاتے ہیں. وجوہات آپ کے اختیار کی نہیں, قادر مطلق آپ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو, لیکن آپ اتنے مجبور قادر ہو کہ آپ اپنی خوشیوں کو چھوڑ نہیں سکتے, غم کو چھوڑ نہیں سکتے, آپ لذت وجود کو چھوڑ نہیں سکتے. ہم بات کرتے رہتے ہیں خطابات, ارشادات کہ چھوڑو وجود کی لذت چھوڑی جاتی, اور پیسے سے محبت چھوڑو, یہ سب باطل ہے, یہ فریب ہے, لیکن چھوڑا نہیں جاتا. لذت وجود چھوڑا نہیں جاتا, نیند سے منہ موڑا نہیں جاتا. بعد وقت سرین پتا ہے کہ اس کا انجام جو ہے نا یہ بند گلی ہے, کہتا ہے بند گلی دیکھو تو صحیح جاتی کہاں, بند کے لیے جانا کہاں ہوتا ہے, پھر بھی انسان کہتے چلو دیکھ تو لینا اس کو. یہ انسان اتنا مجبور ہے کہ اسے پتا ہے کہ یہاں حادثہ ہے, کہتے چلو حادثے ہی دیکھ لیا جائے کیا ہوتا ہے, وہ چکھے گا ضرور کیا وہ ظاہر ہی. مطلب یہ کہ جی آپ کے اندر ایک مجبوری ہے جس کو آپ کہتے ہیں, وہ چلا جا رہا ہے. خدا کے ہونے کو بھی کبھی چکتے ہو, کبھی آپ تنازع میں بتانے بغیر نہ ہونے کو بھی چکتے, اگر نہ ہوا تو کیا ہے. کبھی کبھی آپ کا ان باتوں کو کسی آپ کی وجود میں ہے. گویا کہ سوال کا جواب یہ ہوا کہ آپ کے ہاتھ سے چھوٹا سا پن اور رات کے اندھیرے میں خاموشی سے زمین پر گرا, کائنات کی گیلیکسیز کو فرق پڑ گیا. اب ایک بات لے رہے فرق پڑ گیا, بڑا فرق. دعا کی سماعت ہوئی, دعا مانگنے والا جہاں ہے سماعت کرنے والا اسی کے ساتھ. آپ کی آواز کا نام ہے سماعت, دعا کی آواز کا نام ہے سماعت, اور دعا کی خاموشی کا نام ہے سماعت, بلکہ دعا کی ضرورت کا نام ہے سماعت. یہ رہ گیا, دعا کی ضرورت کا نام ہے, احساس کا نام ہے. میں تو دعا پر اعتماد کا نام ہے خالق, میں پڑھ لیتا ہے آپ کا یہ اعتماد کہ دعا بھی وہ چیز ہے. کسی تین چیز ثابت ہوگی, ایک خالق کون ثابت ہو گیا, ایک ضرورت ثابت ہوگی, ضرورت بلکہ پٹیشن ثابت ہو گیا ٹائپ کر کے, اور ایک جو ہے پٹیشن ثابت ہو گیا, اور پھر اس کا اعتقاد ثابت ہو. کسی باتیں ثابت ہوگی, مزدور کرے یا نہ کرے وہ الگ بات ہے. اب مزدور تو آپ خود کر لی, دعا کی اہمیت کو مزدور کر چکے ہو. اہمیت کیا ہے کہ آگے دعا مزدور ہو یا نہ ہو آپ مان چکے, بلکہ آپ کی بات سن کے عربی اعتقاد جو ہے وہ بحال ہو گیا کہ دعا پڑھے مان رکھا کرو, سب دعا کرتے ہیں آپ بھی دعا کیا کرو, ان کے لیے دعا کیا کرو. بے بسی کا اظہار نہیں ہوا, بے بسی کا اظہار جو ہے نا وہ پیسے ہو جاتا ہے, خاموش ہو جاتا ہے, ریزگنیشن ہو جاتی ہے, سمجھ ہو جاتا ہے. یہ ایک بے بسی خالی ایک ڈاکٹر ایک مریض کے ہونے والے لوائقین نہیں کہنا چاہیے. چلو ہونے والے لوائقین کو اگر اطلاع دیتا ہے کہ مشکل ہے صحت اس کی بحال ہونا, اور ان لوائقین کو آنسو خاموشی سے آتے ہیں, یہ بے بسی ہے. اگر آنسو کسی مرکز کو رجوع کرتے ہیں دعا کی شکل میں تو یہ بے بسی نہیں ہے, پروگرام بے بسی ہے. اب ہم کچھ نہیں کر سکتے, کہتے آپ کیوں روتے ہو تو کیا کر سکتا ہے, کہتے اس لیے تو رو رہا ہوں, کچھ نہیں کر سکتا ہے. جب کچھ نہ ہو سکنے کا امکان ہو تو روتا ہے انسان, اور اگر رونا فریاد بن جائے کسی ذات کے سامنے تو دعا کراتی ہے. اگر بات تو دعا جو ہے یہ بڑی بے بسی نہیں, بے بسی رو کے خاموش ہو گئی اور رو کے غم کو قبول کر کے قائم کر دیا. اور اگر بے بسی فریاد بن جائے تو یہ یاد رکھنا بڑا انقلاب آتا ہے. یہ بے بسی ہونے والی غریب میں رہنے والا کتا بھی بے بس ہو جائے گا اور وہ اپنی بے بسی کو خاموش کر دے, چل بچ گیا. اگر وہ فریاد کر دے شہر غرق ہو جائے. خالی کتا ابا کہتے کائنات میں کیا فرق پڑا, کتا اگر فریاد کر دے نا تو وہ بستی غرق ہونے کا امکان ہو سکتا ہے. گھوڑا فریاد کر دے نا تو امکان ہو, یہ گھوڑا تو خوبی ہے
کہ مار کھاتے رہتے بیچارے, فریاد نہیں کرتے, فریاد کرنا نہیں آتا, ورنہ جانور کی فریاد جو ہے نا یہ انسانوں کی بستی کو غرق کر سکتی ہے. اور انسان کی فریاد توڑا کرو, علاج میں رکھ دے کہ فغاں گئی سوئے لا مقام, تو یہ مقام میں دل ہے. شعر سن لو پہلے کیا کہا ہے شعر, یہ مقام میں دل ہے کہ علامہ یہ کہاں نصیب ہے خود سیاں, کہ فغاں گئی سوئے لا مقام تو مکی کا دل تھا ہلا ہوا. میرے تو فریاد علاج رکھ دیتی ہے, اور فریاد غم میں ہو تب پچٹ کی راہ نہیں ہے. ہاں ایک فریاد ہوتی ہے تمنا خالی کہ پیسہ ملنا چاہیے, فریاد اللہ کرے وہ کبھی نہ پوری ہو, وہ کہاں سے پوری ہونی ہے, تو ہو بھی جاتی ہے. میں اس فریاد کی بات کر رہا ہوں جس میں فریاد کرنے والا مظلوم ہے, فریاد کرنے والا معصوم ہے, فریاد کرنے والا مغموم ہے. تو وہ فریاد جو ہے نا وہ بڑی دور تک جاتی ہے. بعض اوقات تو مالک کو اتنی قبول ہو جاتی ہے, پسند ہو جاتی ہے, کہتا ہے اس کو دو نا وہ جو مانگ رہا ہے, فریاد ہی کرنے دو. ہاں بڑی پسند آتی ہے. وہ واقع وہ فقیروں کے ساتھ ہوا کہ فریاد کرنے والا وہ اتنی فریاد آپ دیکھو دنیا کے اندر. ایسا آپ کا لٹریچر جو ہے نا یہ فراق کا ہے. جی وہ ہمارا تو ٹھیک ہے, مقصد یہ میں ویسے کہہ رہا ہوں, بتاتا ہوں اس کو کہ آپ دیکھو کہ محبت کے آدھا لٹریچر بلکہ سارے لٹریچر فراق ہے. فراق نغمگی ہے, مثال تو ویسے بھی خاموشی کے ساتھ غلط ہوا پڑا ہے. تو وہ جو نغمگی ہے وہ جو لٹریچر بنتا ہے وہ سارا فراق ہے. اور مغرور نہیں ملا رانجا کو ہیر, ہیر کو رانجا نہیں ملا, تو نہیں ملا تو پھر آپ اقتدار کو آج تک پڑھتے جا رہے ہیں. یہ نہیں ملا کہ کیا ملا, اس لیے وہ دعا کا قبول ہونا یا نہ ہونا یہ اس کی بارگاہ سمجھیت میں مقام ہے. اور سمجھیت تو پھر آپ کے ساتھ ہے نا, جہاں مانگنے والا رہا ہے وہی تو ہے اس وقت. اس لیے وہ سوال کے جواب کو بڑا فرق پڑا. قبول کر لے تو فرق پڑا, قبول کرنے والے کو پتہ ہے جلدی فارغ کرو. ایک غیر کا آدمی آ گیا کہتے کہ وہ تو بابا جا چکی گا, ان کا سوال ایسے کیا ادا کے ساتھ ٹھہر کر اس کے بعد سنو یہ کیا کہتا ہے. وہ فریاد کرتا جا رہا ہے, سناؤ پھر فریاد. انہیں پھر مصنوعی شروع کر دی, میرے یہاں مولانا روم ہے, کہتے پھر بیٹھا رہو وہاں پہ. مولانا روم جو گیا پھر سارے دفتر لکھ تو جواب منظور ہوئی کہ نہیں, بولے دفتر لکھ کے یہ واقع ہو سکتا ہے. اسے کام ہے. عام طور پر محبت والوں کی فریاد اگر لے میں آئے تو قبول کمی ہوتی ہے, لے میں نہ آئے صرف آنسو میں آئے تو قبول ہو جاتی ہے فوراً. فریاد اور رہتی ہے, اس لیے وہ بڑی فریاد قبول ہوئی. اور اس تک پہنچی کہ نہ پہنچی, پہنچنے کا سوال آپ نے ٹیلی فون میں کی تھی یا اخبار میں اشتہار دیا تھا, آپ نے کیسے کی دعا سمجھیے کہ خاموشی میں یہ سمجھا کہ وہ سن رہا ہے. جہاں خاموشی ہے وہیں اس کے کان ہیں, قبول تو ہوگی نا. پہنچی دعا ضرور پہنچی. تو آپ کے یقین میں پہنچنا ہے, دعائیں نہیں پہنچنا. تو یہ آپ کا یقین وہ آپ کے ساتھ ہے جس کے آگے آپ دعا کر رہے ہو, اور وہی تو مقام ہے اس کا آپ کے ساتھ ساتھ. باقی قبول کرے قبول کرتا رہتا ہے. اور یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اس کے فیصلوں کو قبول کریں. قبول کرنے کا فیصلہ تب قبول کریں تو قبول نہ کرے تب ہم قبول کریں. اس کے پر فریاد لازم تھی کہ وہ ہو بھی تھی. اب ذرا دل تھام کر فریاد کی تاثیر دیکھ. بہت ساری فریادیں ایسی ہوتی ہے کچھ دیر کے بعد تاثیر لاتی ہے, اور بلکہ بڑی دیر کے بعد بھی آ سکتی ہے. اگر ہم کچھ کر جائیں مثال کے طور پر غلطی کے علاوہ, تو پھر ہم عمل نہیں ہیں, ہم کسی اور کی فریاد کر سکتے. ہم قوم کے ساتھ اگر کچھ کر جائیں تو شاید ہم کسی اقبال کی دعا ہوں, کسی اور ہوں, کوئی اور ہو سکتا ہے جس کے امکانات پتہ نہیں ہیں کہ نہیں ہیں. بہرحال ہمارا ہونا یہ کسی اور کی دعا کر سکتا, اور امت کا کامیاب ہونا یہ پیغمبر کی دعا ہو. بچوں کا کامیاب جائے یہ ماں باپ کی دعا ہوتی ہے, ماں باپ کی دعا چلتی ہے. ماں باپ سے مراد ہے دادا کا دعا, جو آپ کس کی ضرورت سے ہوں, دادا ہو, نانی ہو, نانا ہو, سب دعا. آپ ہی ہو, کوئی اور ہو, پرویش دعا. تو آپ کے اوپر آدھی زندگی آپ کا عمل ہے اور باقی زندگی آپ کی دعا ہے. دعا سے مراد ہے کہ آپ اچھے ڈرائیور ہو, ڈرائیور کرتے ہو, اور دعا یہ کرو کہ آگے سے ناڑی نہ آ جائے, اس میں قانون نہیں دیکھنا. تو گویا کہ ایکسپرٹ کا اناڑیوں سے بچنا بھی دعا ہے. کہیں کوئی جاہل نہ مل جائے آپ کو. جاہل کا میں نے آپ کو بتایا کہ بھاگا جا رہے تھے عیسیٰ علیہ السلام, بڑے عیسیٰ علیہ السلام وہ زندہ کرتے تھے مردوں.
بھاگے جا رہے ہیں. ایک آدمی پیچھے بھاگ چلے جا رہے ہیں, سیدھی بھاگ. سوچا پھر دیکھا کہ یار کوئی اور آپ صحیح ہو, وہی ہوں. وہ مردوں کو زندہ کرنے والے وہ آدمی بھاگ رہا ساتھ ساتھ, کہتے وہی ہوں. وہ جو بیماروں کو سوا کر وہی ہوں. تو بھاگ کیوں رہے ہو, کہتے مصیبت بڑی ہے پیچھے. کہتے آپ زندہ کرتے تو مصیبت ہے, کہتے پیچھے جہل ہے. جہل پیچھے اگر لگا ہوا ہے تو بھاگ جانا ہی بہتر ہے, کیونکہ جہالت جو ہے یہ ادھر سے ہوا ہے, عبرت کے مقام ہے. مجھے یہ بھی دعا کے کرو کہ آپ کے علم کو کوئی جاہل نہ ٹکر جائے. یہ بڑی دعا ضروری ہوتی ہے. تو دعا کر سے آپ چل رہے ہو, اور آپ کیا کر رہے ہو؟ آپ ایمانداری سے دیکھو کہ جتنا کام آپ کرتے ہو, اگر آپ سے کوئی اسٹیٹس والا کوئی علاوہ کام کرے, وہی پٹیشن آپ لے جائے, وہی درخواست لے جائے, اس کو وہی جج بیٹھا ہوا کہ خیر کیا ہے جج صاحب آ جائیں تو کہتا ہے اٹھنے کا موقع نہیں ہے, جج میں بھرنا آپ ہی لگتے. یہ ہے اللہ کا فضل. اللہ کا فضل دعا ہوتی, تاثیر کسی اثر پڑا دعا کا بڑا بالکل مکینیکل والے کا کوئی خاص نہ ہو, پتہ نہیں ہوئی کہ نہیں. ہاں تو آیا اس کا بھی کوئی اثر ہو سکتا ہے, یا دعا وہ سوچ رہا ہے کہ اتنی بڑی کائنات سے تو کیا کرے گا. بتاتا ہوں آپ کو, اس کا احساس نہیں ہے. دعا مانگنے والا جمع دعا مانگنے کا انداز پلس ایک چیز بتا نہیں سکتا کہ برابر تاثیر. مانگنے والا انسان, مانگنے والے کا انداز, اور پلس ایک اور چیز ہے کچھ بھی ڈالو جس میں ایمان کا احساس نہیں ہے تو تاثیر بنا تکن بن جاتی. ہم اپنی دعاؤں کی تاثیر خود, مگر ہم یہ مانگتے اللہ تعالیٰ سے یہ چیز ہمیں چاہیے, دراصل چیز نہیں چاہیے, اس کے اندر ہمیں مٹھاس چاہیے. مٹھاس نہیں چاہیے, اپنے ذائقے کا لطف چاہیے. ہم اس کو اس وجہ سے محسوس کر رہے ہیں, اور اگر وہ ذائقہ اپنے طرف میں محفوظ ہو جائے تو چیز کے ضرورت سے محفوظ ہو جائے. ہر آدمی جس چیز کو ہم باعث لطف سمجھتے ہیں, اصل میں لطف ہمارا اپنا ہی نام ہے, کہ ہمارے اپنے کسی احساس کا نام ہے. نیند جو ہے یہ ہمارا اپنا ہی احساس کا نام ہے. اگر چیز دے کے خوش کرتا ہے تو اس کی مہربانی, اگر ویسے ہم خوش ہو جائے, بے شمار لوگ اس چیز کے بغیر خوش تو پھر بھی مہربانی. مقصد یہ کہ تمنا کا سفر حاصل ہوتا جائے تب بھی اور نقصان دہ ہو سکتا ہے, اور اگر تمنا نہ پوری ہو تب بھی ہے مصیبت. یہ بات ہے. ہاں جی جی, آواز نہیں آ رہی آپ کی. انسان بڑا آسان ناز ہے. ہاں جی ہاں دیکھو, اور پتہ چلتا ہے اس کا طریقہ ہے کہ ہم عام طور پر زندگی میں ہم لوگ عام طور پر خواہشات اور افرائض کے ٹکراؤ کی زندگی بسر کرتے ہیں. ہم لوگ عام جو زندہ انسان ہیں کہ اگر ہمارے شوق اور فرض یعنی کہ فرائض اگر جگہ نہ ہو تو آج زندگی پریشانی میں مبتلا رہتی. اکثر انسانوں کے بعد شوق الگ ہوتا ہے اور فرض الگ ہوتا ہے. ہم زندگی میں اتنا ہی کام کرتے چھوٹا سا کہ شوق اور فرض کو یکجا کر دیں, تو یہ ہماری زندگی جو ہے نا عبادت گاہ میں داخل ہوگی. عبادت گاہ کسی مقام کا نام نہیں ہے, سسرال کا نام ہے. شوق اور فرض میں فاصلہ ہی کام کر دو, یا جو صاحب کی زندگی میں ٹھہرنے اور نکلنے کا فاصلہ کام کر دو, حاصل اور معلومی کے احساس کا فاصلہ کام کر دو. اور جو ہم کرتے رہتے ہیں خرید و جانی کے لینا اور دینا, تو حاصل ہو جائے یا ہم دے دیں برابر ہو جائے ہمارے لیے. مگر دوست جسے آپ نے کہہ دیے دوست, تو دوست کا ہونا ہمارے لیے خوشی کا بات, اور دوست کی ذات بھی ہمارے لیے خوشی کی بات. چاند کا ہونا بھی خوشی کی بات, چاندنی بھی خوشی کی بات. چاند نہ ملے تب بھی ٹھیک, دوست جدا ہو جائے کسی وجہ سے, یاد دے کے جائے, تو دوست کے پاس اس سے زیادہ کوئی تحفہ نہیں ہے کہ باقی یاد آپ کو دے گا. اس سے زیادہ کوئی تحفہ نہیں ہے. یہ خیر کام ہے, محبت کی باتیں ہوتی ہے جہاں کہ فراق میں وہ یادیں دے جاتے اپنی, تو خود جو دنیا بول کہ ہم نے اپنی نو ڈبو کر تم کو پار اتارا ہے. ایسے کیسے رہتے لوگ؟ تو اس لیے زندگی میں آپ کی بات عقیدہ نہ ہو تو دعا کا سوال نہیں پیدا ہوتا. دعا عقیدے کا اعتراف,
خالی جو یہ کریں کہ رب العالمین سے دنیا یہ ضرور جا سکتی جہاں کسی سرسری الزام نہیں ہے، فرض کا ہے، احساس کا ہے، عقیدہ ہے کہ ہم، میرا خیال ہے کہ ہماری آج کی زندگی میں سب سے بڑا ابتلا اس دور میں، آج کے زمانے میں، آپ کو ویسے بتا رہے بات، اس دور کا سب سے بڑا ابتلا ہوا ہے کہ اس دور میں لوگوں سے دعا چھین لی، دعا کے اب بار بار رجوع کرنا چھین لیا ہے۔ آج کا انسان دعا سے اور پہلے دعا سے مجبور ہو چکا ہے، دعا کرنے سے پہلے یہ اس دور میں بہت ظلم کر دیا۔ غالباً مایوسی کی ایک شکل یہ ہے کہ دعا پر اعتقاد چلا جائے، اور گناہ کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ دعا پر اعتقاد نہ رہے۔ ہمارے اندر گناہ نے یہ کھیل کھیلا ہے، کیونکہ ہم اگر اللہ کو دعا میں مان جائیں تو پھر جو گناہ کیا ہے پھر وہ ہم اللہ کے بھاگ لے جائیں گے۔ پہلے ہم نے اللہ کو نکایا، پھر ہم نے گناہ کی زندگی بسر کی، اب ہم دعا کے لیے اللہ کو قادر ہوئے ہیں، یہ بتائیے۔ اس لیے اگر ہم دعا کو استغفار کے ساتھ ملا دیں کہ ہم نے جو کچھ کیا ہم اسے توبہ کرتے ہیں، پھر دعا جاری ہو جائے گی۔ دعا کا جاری ہونا ہی آپ بڑی زندگی کے لیے برکت کے بعد۔ اس لیے آپ کی بات یہ ٹھیک ہے کہ آپ کیسی دعا کو نہیں مانگتا، دعا کی ایک اہمیت ہے، دعا کی ضرورت ہے، دعا کے انداز ہیں۔ جہاں میں نے پہلے بتایا آپ کو کہ ایسا کام جس کے ہو سکنے کا امکان ہو، یہ ہو سکتا ہے، اور ضرورت ہو اور میری کوشش سے ہو نہ سکے، پھر اس کے لیے میں دعا کرتا ہوں۔ جو کوشش ہو سکے تو میں کر لیا، گردن پکڑ لیا ہم نے چور کی، چور کہا جا سکتا ہے، لیکن جب میں گردن نہ پکڑ سکا اور اس کی ضرورت ملی ہے اور یہ ممکن ہے کہ وہ میرے قابو آ جائے چیز، میری کوشش سے باہر ہو گئی ہے، تو میں دعا کرتا ہوں مالک، میں مالک کو وہاں انووک کرتا ہوں جہاں میں ہیلپ لیس ہو جاتا ہوں اور وہ ضرورت باقی رہتی ہے۔ ہیلپ لیس ہو جائے، ضرورت ختم ہو جائے تو کوئی تو کی بات ہے۔ تو گویا کہ گلا جس طرح آپ کی محبت کا حصہ ہے، جو شخص آپ کو 2 سال سے گلا کر رہے ہیں وہ کیا ہے؟ محبت میں ہے، تو ہم محبت میں ہی آپ کیا گلا کریں گے آپ سے؟ میرا تو یہی، تو گویا کہ یہ محبت کا حصہ ہے گلا، اور دعا جو ہے اللہ سے تعلق کا حصہ ہے۔ ابھی تک اگر دعا ہے زندہ تو شکر کرو کہ آپ کا اللہ آپ کے لیے موجود ہے اور آپ اللہ کے لیے موجود ہو، تو دعا جو ہے اس کے اوپر احساس ہو گئی۔ بندہ کیسے دعا کرے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ منظور کرانے کی کوئی فکر کی بات نہیں ہے، دعا یہ کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر فضل کرے، دعا کرے کہ میرے احساس کو قائم رکھے اور میرے حقوق کو ادا فرماتا ہی رہے زمانہ دنیا، اور میں دنیا کے حقوق کو ادا کرتا رہوں۔ لیکن یہ یاد رکھ لینا کہ کبھی کبھی زندگی میں حادثہ آ جاتا ہے بغیر قصور کے بھی، تو وہاں 2 قسم کی ابتلائیں ہیں، یہ بات ابھی بھی بتا دینی چاہیے۔ 2 قسم کی ابتلا، پریشانی 2 قسم کی، ایک وہ جو آپ کی غلطی کی دم سے آئی ابتلا، کبھی یہ سزا ہوگی، دیکھا گرفت ہو گئی ہے، اور ایک وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گاہے گاہے اپنی یاد دلانے کے لیے چٹھی آتی رہتی ہے، پیغمبروں کو آئی، ولیوں کو آئی، بغیر قصور کے، بغیر جرم کے، بغیر گناہ کے، پیغمبروں کے اوپر کا دور گزرا، عام دروشوں پہ گزرا، ولیوں پہ گزرا کہ ایک اطلاع آتی ہے اور ایک بہت تکلیف آتی ہے۔ اب وہ تکلیف جو کسی گناہ کے دم سے آئی ہے یہ سزا کراتی ہے، اور وہ تکلیف جو بغیر کسی وجہ سے آئی ہے یہ آپ کو کتنے سال کی عبادت کی کمی آپ کی پوری کر جاتی بات، اگر آپ اسے قبول کرو، گلا نہ کرو، رنجش نہ کرو، ابتلا آ گئی ہے صبر سے گزر جاؤ، اس لیے سے تین عبادت سے مدد مانگو، بس صبر و صبر کے ساتھ اور نماز، تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جب ادھر چلا گیا پینڈولم ادھر بھی چل جاتے، کھیل ہے زندگی کا، کبھی لے جانے کے وہ چلا گیا، پھر اس کے بعد کیا ہو گیا؟ جیسا میں نے پہلے بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ کیا کرنا ہے فرعون کے ساتھ، ڈسپیچ کر دو، پھر آپ ہی آئیے، بہت کسی کہانی ہے وہ ہونا ہو جس کو کہتے قیامت، آپ کے چلے جانے کا نام ہے قیامت، اور قیامت گزرتی جاتی دنیا پر، آپ کی قیامت آ، اس لیے یہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا ایک راز رکھا ہوا ہے، انسان جو مجبوری طور پر مبتلا رہتا ہے، کوئی انسان آتا ہے میلہ بھرا ہوا ہے اور چپے سے بڑھتا رہتا ہے اکیلا، خوشحال بھرا ہوا ہے، پھر کوئی بندہ پرانا بھی آ کر ملا کہ تو چلے گا سارے،
شاید بڑا روڑ کے کوئی مکان پر بن کے وہ یہ ہوگا تو پرانا بندہ ہے وہاں پر ہے. اب یہ راز ہے کہ میلہ لگا کے چپکے سے ایک ایک کر کے بندہ نکالتا جا رہا ہے. آپ کے واقف مانوس چہرے کل کی بات ہے, کل وہ آج کا دن نہیں تھا, کل وہ چہرے تھے واقف سے کتنے لوگ تھے یہ ابھی کی بات ہے. اب بندے تو ہیں لیکن وہ نہیں ہے. تو وہ میلہ جس میں وہ چہرہ میں نظر ہے وہ میلہ ہی اکیلا ہے, پھر وہ کیا میلہ ہے؟ اور جہاں وہ انسان جس کی زندگی میں سب کچھ ہے سوائے اس بات کے جو بات وہ چاہے, یعنی کہ ایک شخص نہ ہو کہ وہ کیا ہے, ایک شخص کے تصور سے پرانا ہی خیال ختم ہو جاتی ہے. حالانکہ میلہ قائم ہوتا ہے, وہ ایک آدمی نہ ہو تو میلہ ختم ہو جاتا ہے. کہتے شہر اداس اداس لگ رہا ہے, روز آدمی دیکھتا ہے تو اداس کیسے لگ رہا ہے, کہتے وہ آدمی نہیں, تو وہ آدمی نہ ہو تو اداس ہو جاتا ہے. کیا گئے تم کیا گئے کہ کیا ہو گیا, وہ شہر کیا تھا کہ روٹ گئے, بہاریں روٹ جاتی ہیں ایک آدمی کے دم سے. اصل میں ہماری زندگی جو ہے نا چند آدمیوں کے دم بظاہر آپ کا علم کائنات ہے. میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں کہ اجتماعی ہم زندگی بسر کرتے ہیں اور انفرادی ابتلا سے گزرتے ہیں, انفرادی مسئول ہو کے گزرتے ہیں, اور انفرادی طور پر ہمارا اعتقاد چلتا ہے, اور زندگی ہماری کلیکٹو ہے. ہونے والا ہم جنگ جیتنے والے ہیں, کہتے پھر کہتے اپنے بچے شہید ہو گئے, لوگ مار رہے ہیں بچے شہید ہو گئے, تو اللہ کے نام پہ مطلب وہ چلا گیا, ایک بیٹا تھا چلے گئے تم نے شہید کرا لیے, اور آپ جنگ جیتے کہ نہ جنگ ہارے تو اس کا الگ کہانی. یہ ہوتا ہے لیڈروں کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ آپ کی موت کو اعتقاد بنا دے. اگر دل سے آدمی جیت ہو گیا, ہمارا سلسلہ کامیاب ہو گیا, 2 بندے مارے مر گئے, 2 ان کے مر گئے, 4 بھائی تھے, تو ماں بھی پیچھے کیا ہوا اس وہ ادھر سے آ گئے تو ادھر سے آ گئے. میرا یہ چلتا ہی رہتا ہے. تو ہماری زندگی اجتماعی ہوتی ہے تو غم ہمارے انفرادی ہوتے ہیں. کاش ہم انفرادی زندگی کو پہچان لیں تاکہ اجتماعی راز سے ہم آگاہ ہو جائیں. یہ اجتماع راز ہے, اصل راز کا یہ انفرادی زندگی ہے. تو ہم چھپ جاتے ہیں دنیا کے اندر, کہتے تنہائی کہاں ملے گی, کہتے ہجوم میں ملے گی. ہم ہجوم میں گھومنے جاتے ہیں تاکہ تنہا ہو جائے, کپڑا میں چلے تو ہم اپنی زندگی کو چھپا لیتے ہیں. تو اصل میں چھپ نہیں سکتے, ڈھونڈ نکالے جائیں گے. اس لیے دعا یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے فرائض اور ہمارے شوق میں فاصلہ نہ رکھے. جو فرض ہے وہی پورا ہو, وہی شوق ہو جائے. یہ تو بڑی راز کی بات ہے, جو شوق ہے وہی آپ کا فرض ہے. ایمان مان لیں نا, بس کامیاب ہو گئے. اور یہ تو سوال تھا کہ دعا کا کیا اہمیت بنی, منظور ہوئی کہ نہیں, ہو ہی گئی ہوتی. آپ بولا دعا نہیں کرتے ان کے عقیدت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز آتی ہے, اس کو معلوم ہے, اس سے بندہ پیدا کیا, اس کو معلوم ہے کسی کیا ضرورت ہے, کیا مشکل ہے. بالکل ٹھیک ہے. مایوسی ہے کہ درویشی میں یا ولایت. دیکھو جن لوگوں نے, اس کا جواب آپ کو جلدی بتا رہا ہوں, جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی یاد میں, اس کے خیال میں کوشش کی, تلاش کیا, راز پانا چاہا, باتیں کی, میڈیٹیشن کیا, ذکر فکر اذکار کیے, بہت کچھ کیا, کچھ پا لیا, کیا انہوں نے کہا کہ ہم اس کو نہیں پہچان سکتے. پہچاننے والے نے کہا تھا یہ کہا کہ ہم اس کو پہچان نہیں سکتے. یہ ہے عبادت والوں کا کام, یہ کہنا راز والوں کا. بڑی نیکی کی بات ہے. ایک شخص یہ کوشش نہ کرے اسی کو اللہ کی راز نہیں کر کے ہم کیا کہہ سکتے گستاخی. تو وہی فکرہ عبادت, وہی فکرہ بغاوت. جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کو بات اتنا بھروسہ ہے کہ وہ جانتا ہے کہ سب کچھ دے رہا ہے, کہتا ہے آپ نے تجھے دینا کیا ہمیں, تو تیرے پاس ہے کیا ہمارے پاس ہمیں دینے کے لیے. تو یہ تیرا محبوب تھا, ہمارا بھی کوئی محبوب ہے, اب آگے تو کیا دے گا. اسی کے محبت میں ہم بھی چل رہے ہیں. تو تیری کہا کی جان ہے تو لے لے, میرا خیال تو قبروں کی ملے تو ہماری جان کیا کرے, تجھے کسی کی جان چھوٹی کری. یہ ہے ماننے والا, گستاخ نہیں ہے. اور اگر ایمان میں کمی ہو اس سے بڑی گستاخی کوئی. تو بے باکی تعلق کا نام ہے, اور تعلق سے نکل جائے بات سے پھر گستاخی میں داخل ہو جاتی. اس لیے دعا مانگو, تعلق والے دعا مانگے تب ٹھیک ہے, دعا نہ مانگے تب ٹھیک ہے. اور جس کا تعلق نہیں ہے وہ نہ مانگے دعا, جب مانگے تب میں غلط کریں.
تو ایک بات یاد رکھنے والی ہے کہ وہ زندگی ہماری رہنے کی زندگی طرز حیات کہہ رہا ہوں، وہ طرز حیات جس میں ہماری جگہ کسی کافر کو بٹھا دیا جائے تب بھی وہ زندگی اسی طرح آسودگی میں چل جائے تو سمجھو کہ ہماری ناکامی کا یہ باعث نہیں، بات کلیئر ہوئی؟ یعنی کہ وہ کافر جس قسم کی زندگی بسر کر رہا ہے، اگر ہم بھی ویسی ہی زندگی بسر کریں یا وہ چیز جو کافر کے پاس بھی رہے ہمارے پاس بھی ہو اور اس کے علاوہ جو ہمارے دین میں فرق ہے وہ نہ رہے تو زندگی جو ہے وہ ہماری ناکام۔ اور پیسہ کافر کے پاس ہو سکتا ہے، ہمارے پاس ہو سکتا ہے۔ خواہش کرنا، ایسی زندگی کی خواہش کرنا جو کافر کے پاس ہے اور ایمان جو ہمیں مخصوص بنا رہا تھا وہ نہ ہو تو پھر یہ زندگی ہمارے لیے عذاب بن سکتی ہے۔ اور یہی ہمارے ابتلا کا اور وجہ پڑی ہے کہ پوری زندگی ہے مغرب کے برابر ہماری ترقی ہوگی، مل بن گیا، کارخانہ لگے، ہوٹل لگے، وہ ایک شہر بسا دیا ہم نے، بے شمار کر دی، کامیاب ہو گئے، مبارک ہو۔ اور یہ تو چیز ایک نان بلیور کے پاس بھی ہو سکتی ہے جس کا ایمان نہ ہو۔ پھر ایمان آپ کی وجہ خصوصیت تھی نا، تو ایمان جو ہے اس کا اظہار قومی زندگی میں ہے، تو بدلے کے سامنے دفتر بن جاتے ہیں، ساری کامیابیاں کرتے ہیں، کسی جگہ جو ہے وہ ہمارے ایمان کا دخل نہیں آیا تو پھر یہ زندگی ہمارے لیے نقصان دہ ہے اور یہ زندگی کافر کے لیے نقصان دہ ہو کے سے بہتر۔ تو ہماری وہ زندگی جو کافرانہ ہو سکتی ہے اگر ہمارا نام نہ پتا ہو دیکھنے والے کو تو پھر ہماری زندگی ختم ہوگی۔ اس لیے دعا کافر کو بغیر دعا کے یہ کہ میں کہتا ہوں افسوس تو اس بات کا ہے نا ہمارے ہاں، یہ ہمارے کابرین کو سلام کہنا چاہیے کہ آج ہماری وہ ہمیں دعائیں مانگنی پڑتی ہیں اور جو کافر کو بغیر دعا کے ملتی ہے بات، اب بڑا افسوس کی نظام کی خوشی کی بات، نظام درست ہونا چاہیے۔ اچھا وہ بات کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کے ذریعے جب حق انسان کو دعا بن جائے حق مانگنا تو سمجھو کہ بڑا ابتلا کا وقت ہے قوم کے۔ جب حق کے لیے دعا کے علاوہ کوئی راستہ نہ رہ جائے تو قوم راہ میں جا رہی ہے۔ آپ ایک بات نہیں سمجھے، کسی انسان پر عذاب کا وقت ہوتا ہے جب وہ اپنا حق بھی مانگنے کے لیے دعا کا سہارا لے، تو بڑا کمزور انسان ہو گیا، بڑا بے بس ہو گیا، بڑی مصیبت میں ہے وہ آدمی۔ حق جو ہے بولنا چاہیے، حق کو کہتا ہے میں بول نہیں سکتا، حق کو گریبان سے حاصل کرنا چاہیے، کہتا ہے میں نہیں کر سکتا، کہتا ہے ویسے ہی شور مچا، کہتا ہے وہ بھی نہیں کر سکتا، حق میرا ہے، پھر کیا کرنا چاہیے کہ دعا کے علاوہ بچارہ کون نہیں ہے، یہ مظلوم انسان ہے۔ تو ملی سطح پر ہم مظلوم ہو گئے، کیا اپنے حقوق لینے کے لیے بھی دعا کے علاوہ یا رب العالمین قوم کو قوم بنا دے، قوم کو قوم بننا حق تھا کہ یا اللہ ہمیں بس ہمیں بچہ پڑھ لیا ہے اسے نوکری دلا دے، لو دعا مانگی اسکول میں داخل ہے، لو اور سنو یا اللہ بچے کو اسکول میں داخل کرا دے، بچے کو یا اللہ اسکول میں داخل، اللہ تو اسکول میں داخل کرا دے، جی اللہ اسکول کے داخل کرائے، مطلب یہ ہے کہ اتنا بڑا حق۔ اور یہ میں میاں بیوی کے ضمن میں بالکل بخدا بات نہیں کر رہا، تو ہے کہ نہیں کہ آپ کے حقوق جو ہے وہ کہاں کہاں مجروح ہوتے ہیں، یہ بات الگ ہے، تو آپ خیر سمجھدار ہو، مطلب کہ حقوق جو ہے اس کے حاصل کرنے کے لیے دعا، اکثر دیکھا گھر میں دعا ہی مانگی جاتی ہے، آپ لوگ لے جاتے ہو اور پیچھے بیٹھے ہوئے دعا مانگتے ہیں، ایسے آتا ہے نا، ہاں یہ سارے دعا کرتے ہیں، آپ بالکل دیر سے جاتے ہو، ابھی تک نہیں آئی، دعا کر جلدی آ جائے گا۔ تقدیر بھی کہاں گئی؟ تقدیر 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 کا جو ٹکرائی دعا کا تھا بتا رہا ہوں، اگر آپ فیصلہ کر لیں، پہلے فیصلہ کر لیں کہ آپ کا کیمپ وہی ہے جو خالق کا کیمپ ہے، پھر یہ سوال جواب کے اندر ہے، تو سرندر ہے جو ہو گیا نہیں اس کے ساتھ ساتھی ہے، ہاں جو کرتا ہے میرا مطلب کبھی وہ کرتے کبھی آپ کرتے ہو، وہ جس کے بچے مر گئے آپ ہی بڑھیں گے، میں کہ جس کے بچ گئے 10 سال بعد وہ بھی میرے بڑے ہیں، مگر فی الحال جو اس کو دکھ ہوا وہ ایکسپٹ کر لے۔ آپ ہی بڑھیں گے، مقصد یہ کہ دکھ جو ہے یہ ان کا نام ہے،
اور جس کو علم نہیں ہو رہا اور وہ اس کو جب سو جاتی ہے تو وہ بھی دکھ نکل جاتا ہے. تو یہ کہتا کہ ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ یہ پہچانے خالق زندگی اور موت کو پیدا کیا دن رات پیدا کیا. اب یہ دکھ جو ہے نا اب آپ صرف کسی کام کے ساتھ لگے رکھو. آپ کے تقدیر کا حصہ ہو خود ہی الگ ساتھ. اب وہ کون آپ اللہ کیا ہے آپ کے ذریعے گلا ختم ہو گیا. سامنے آ کے بات کرو تو تقدیر آپ پہ آئے نہیں. تقدیر کیا ہے آپ خود ہی اپنا عمل کرو. تو اس میں یہ لائن کا طے کرنا بہت ضروری ہے کہ آپ کہاں پر ہو. تو اگر آپ اس کے ساتھ ہی ہو تو پھر آپ ہی تقدیر کا حصہ ہو. آپ سمجھ رہے ہیں سمجھ لو. اگر آپ اس کے سامنے آ رہے ہو آپ مانتے نہیں تقدیر کی بات ماننے والے کی تقدیر ہوتی ہے نہ ماننے والے کی تقدیر. تو ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ تقدیر کے مقابلے میں لفظ تدبیر کا ہے. تدبیر کے لیے آپ کا ذہن ہے کار کر وجود ذہن ماحول سارے کا سارا محدود اور مجبور. آپ اپنے ذہن کے حدود سے نکل نہیں سکتے. تقدیر تو یہاں لگی پڑی ہے. یہ دائرہ لگا پڑا ہے. جتنا مرضی آپ سوچ لو دائرہ لگا اتار میں چکر کے رکھ دیا. اس کو وہ کہتے ہیں اختار سماوات. اتنا میں نے کر کے رہنا ہے کتنے سارا جتنا آپ کی حد ہے. میں بہت قدم آور ہو جاؤں گا 6 ایئر اور جتنا 5 فٹ ایکسرسائز جانی. اب بتاؤ کہ کیا دیکھ کے رہنا چلوا دیکھ کے رہنا 60 فیل سے آگے آپ کی رینج ہی کوئی نہیں ہے. بینائی کے وقت میرے خیال 60 فٹ بھی نہ کہو بینائی کی. آپ کی صلاحیتوں کی رینج بڑی محدود ہے اور اس میں آپ آزاد فکر رکھتے ہو صرف بیٹھ کے لیے. آپ جانتے ہو کہ ہم محدود ہو. ابھی بھی بیٹھ کر رہا تھا ہم یہ کر دیں گے ہم وہ کر دیں پھر تھوڑی دیر کے بعد کتاب کیا کتاب نیند آ گئی. بچہ آزاد انسان تقدیر کو آ رہا ہے ہم سب کچھ کر کے دکھا دیں گے کتاب نیند آ گئی مجھے پھر سے وہ بات کریں گے. گویا کہ نیند کے اندر جکڑا ہوا فکر میں جکڑا ہوا بھوک میں جکڑا ہوا لذت میں جکڑا ہوا ضرورتوں میں پکڑا ہوا خیالات میں مبتلا انسان خواہش میں مبتلا انسان تقدیر سے آزاد ہو جائے تو کیا آپ کو سمجھ جو آپ کامیابی کہہ رہے ہو آپ کی زندگی کامیاب آپ نے آپ کو مبارک ہے. یہ کامیابی دراصل کامیابیوں کی لسٹ سے ناآشنائی کا نام ہے. اس لیے یہ بن جائے کہ آپ جیسا آدمی اس کے علاوہ بڑے امکانات تھے کاش آپ یہ دیکھے ہوتے. اس لیے دعا یہ کرنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ آخری وقت میں یہ پتہ چلے کاش ایسا نہ ہوتا. بتانے والا بتا رہا ہے کہ ایک وقت ایسا آ سکتا ہے جب تمہارے اندر سے یہ آواز نکلے کاش ہم ایسا نہ ہوتے. صحت کی دنیا صحت کے زمانے اور ہیں اور بیماری کے ایام اور ہیں. عام طور پہ ہم نے دیکھا ہے صحت کے زمانے کی باتیں بیماری کے زمانے میں بات نہیں ہوتی. عام طور پر دیکھا گیا کہ اس وقت ایک انسان کا ایک ساتھی جب تک رہے افکار میں تازگی رہتی ہے. ساتھی انڈین بھی لوگ کرتے ہیں خدا نہ خاصا تو ایک ہاتھ بچھڑ جائے تو وہ کہتا ہے زندگی میری ختم ہے. جو بعد میں رہ گیا وجود میاں رہ جائے یا بیوی رہ جائے. تو گویا کہ یہ بھی ایک واقعہ ہے. تقدیر یہاں لگی پڑی ہے. تقدیر یہاں لگی پڑی ہے کہ والدین رخصت ہو رہے ہیں اور اولاد موجود ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ ہماری اولاد ہمارے بغیر کیسے رہ سکتی ہے جیسے ہم والدین کے بغیر. تقدیر لاعلمی کا نام ہے بظاہر لیکن وارد ہے. ہم جس چیز کو حاصل کر رہے ہیں یہ عین ممکن ہے کہ کوئی مصیبت ہو. جو چیز ہم گھر لائے ہیں یہ عین ممکن ہے خرابی ہو. ہم آشناس ہی ہیں انجام سے. سب سے بڑا مسئلہ جس سے آج سلیکشن ہوتی ہے شادیوں کی ہم کسی کا ماضی دیکھ کے شادی کر لیتے ہیں اور مستقبل کی زندگی اس کے ساتھ بسر کرنی ہوتی ہے. کل کو کیا بول کھلے گا کیا پتہ نہیں. اس لیے تقدیر جو ہے نا یہ آپ کا نام ہے. آدھا نام آپ کا ہے آدھا نام ہمارا یعنی کہ اللہ کا. اچھا یہ بتائیے کہ اجتماعیت میں مذہب رسالت کو جلال کی تو بڑی کی بات ہے. یا مذہب اجتماعیت میں آتا ہے تو مذہب نہیں آتا وہ جو عام طور پر ایک اس میں ایک امیر بن جاتا ہے. جب بھی کوئی اجتماعی اس میں فکر آئے گی نا
تو ایک اس کا ضرور لیڈ کرنے والا ہوگا، اس کا جلیل قدر ہونا یہ باعث ہے اس کی جلال کو. مگر نہیں، مگر ہمیشہ اسی سے چلتا ہے، مگر کی دعوت ہے محبت کی. بہرحال یہ ہمارے یہاں پہ ایسا اتفاق ہوا کہ جب کبھی کے مذہب کے نام پہ کسی نے کوئی لیڈرشپ بلڈ کی، غالباً لیڈرشپ کی نفی کا نام تھا، آسان سے نا مذہب کو نام لے کے لیڈر بن جاؤ، تو اس وقت جلال کا مطلب ہے کہ اپوزیشن کو دباؤ. مذہب تو محبت ہے، مذہب یوں محبت ہے کہ مذہب کرانا اللہ کے قریب آنا، اور اللہ کے قریب جا کے اللہ کی منشا کو پہچاننا اور اللہ کے کام کو دیکھنا. اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو پیدا کر رہے ہیں، اس لیے آپ انسانوں سے نفرت نہیں کرتے، مذہب والا ہو کے نفرت نہیں کرتے. اور جلال جب پرشکو ہونا وہ نفرت کا ایک حصہ ہے. نہ ماننے والوں کے خلاف، نہ ماننے والوں سے بھی محبت رکھو اور تاکہ وہ مانے. آدھا کام انسان دنیا میں تبلیغ کا محبت سے کر لیتے، خالی محبت. عقل سلیم کا مختصر فیصلہ پکا. عقل سلیم ہے اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے کو تسلیم کرنا. سلیم سے پہلے تیل لگا آپ آتے ہیں نا، یعنی کہ اس نے بخشا مجھے یہ قلب سلیم، اور کیوں نہ ہو اس کا فیصلہ تسلیم. تسلیم کا مطلب یہ ہے کہ جو کام مجھے سے آ رہا ہے، اب بیٹے کی بجائے بیٹی پیدا ہو گیا، بیٹی کی بجائے بیٹے پیدا ہو گئے، بس آپ بولو گے تسلیم. یہ عقل سلیم ہے. تو الجھو گے تو پھر آپ کی عقل جو ہے آپ کو پریشانی میں مبتلا کر لے گی. سلیم مان لینا. اور عقل سلیم بہت بڑا کھیل کرتی ہے کہ آپ چیزوں کی ماہیت سے، اشیاء کی ماہیت سے خالق اشیاء کا پتہ چلانا، یہ عقل سلیم کا کام ہے. یہ بات سمجھائی. عقل سلیم یعنی کہ عقل کا کام یہ ہے کہ چیزوں سے خالق کا پتہ چلانا کہ یہ جو درخت ہے یہ بیج کیسے بنا، یہ بیج کس نے زمین میں پالا، پانی جو ہے اس میں رنگ کونی، بیج میں رنگ کونی، مٹی میں رنگ کونی، اور بوٹے میں رنگ کہاں سے آ گیا. یہ عقل سلیم کا کام. اس کھیل کو پہچاننا کہ کیا کر رہے. ایک آدمی نے پوچھا کہ کہتا اللہ کی طرح ہے، کہتے اتنا بڑا ہو گیا ابھی اللہ کا نہیں پتا چلا. کہتے یہ کیا جواب دیا آپ نے؟ کہتے اتنا بڑا ہو گیا ابھی اللہ کا نہیں پتا چلا. یہ دیکھ کے اتنا بڑا کیسے ہو گیا تو؟ مقصد یہ کہ اپنی ہر چیز کو غور کے ساتھ رجوع کرنا کہ اس کے پیچھے خالق کیا ہے. مخلوق سے خالق کا پتہ چلانا اور خالق سے مخلوق کی راہ دیکھنا، یہ کسی کے دو کام ہے. کہ یوں کہو وحدت سے کثرت دریافت کرنا اور کثرت سے وحدت کا راستہ دریافت. یہ سب رنگ مختلف جو نظر آ رہے ہیں نا آپ کو، مذہب کے، فرقوں کے، ادھر کے پہاڑ، دریا، جھیلیں، بادل، کالے، سارے کچھ یہ سب ایک ہی رنگ ہے. خالق وہ کہتا میں ایک خالق ہوں. لوگوں نے پوچھا نا کہ قیامت کیسے آئے گی، کب آئے گی، اور پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا، آپ نے جواب دیا قرآن پاک میں کہ یہ لوگ پوچھتے ہیں ایک ایسی خبر کے بارے میں جس میں ان کا اختلاف ہے. اتر جو ہے تو آگے اللہ کیا کر رہا ہے وہ قیامت، تو یہ جان لیں گے، بہت جلدی جان لیں گے، ان قریب جان لیں گے. اب خبر اور نہیں کی، خبر ختم. اب خبر کا انتظار کر رہے ہیں. کیا تم نے دیکھا کہ میں نے آسمان کو کیسے بنایا؟ سوال کیا تھا؟ کب آئے گی وہ خبر؟ پھر جان لو گے آسمان کو دیکھا میں نے کیسے بنایا، پہاڑ کو دیکھا کتنے مطلب لیکھوں کی طرح گال دیے، 7 پہاڑ کے مٹی ہے، کبھی اس کو دیکھا آپ نے؟ اور پھر بچھونے کی طرح، اور پھر تمہارے لیے نیند میں نے بنا دی. یہ قیامت کی خبر ہو رہی ہے. یعنی کہ یہ ساری قیامتوں کے رنگ ہیں کہ پہاڑ ختم ہو کے مٹی آ رہی ہے، پہاڑ کی قیامت آئی پڑی ہے. تمہاری جاگنے میں نیند آ گئی اور یہ تمہارا ایک دن کی قیامت آ گئی. نیند سے بیداری پیدا ہو گئی یا قیامت آ گئی. مجھے یہ کہ ایک چینج آتا جا رہا ہے لگاتار، اور آپ یہ دیکھو کہ یہ زندگی جو ہے اسی طرح موت کے دامن میں چلی جائے گی. خبر تو آگے پوری، تو اللہ کے کام ہے. اب ان باتوں سے آپ دریافت کرنا ہے کہ اللہ کہاں ہے. مخلوق سے خالق کا پتہ چلایا جاتا ہے. دانا آدمی پہچان لیتے کون ہے اتنی بڑی ویراٹی پتہ کرنے والا. ایک درخت کا کوئی پتہ کسی پتے سے نہیں ملتا، آپس میں نہیں ملتے.
انسان سارے ایک چہرہ رکھتے ہیں, کوئی انسان کسی جیسا چہرہ نہیں ہے. تو اتنی بڑی انفرادیت ہے کہ کوئی چہرہ اس کا میں ریپیٹ نہیں ہوا, ایسے اتفاق سے ریپیٹ ہو جائے. تو بڑی انفرادیت ہے, یعنی کہ وحدہ لا شریک ہے ہر چہرہ, اور کوئی چہرہ کسی چہرے کے ساتھ ملتا نہیں ہے. اور اگر دیکھو کہ کثرت ہے, سارے چہرے ایک جیسے اسمارٹ تھے, سارے کے سارے ایک جیسے, تو یہ برابر نہیں ہے. کثرت بھی ہے, کثرت میں واحد ہے, چہروں کی کثرت میں ہر چہرہ واحد ہے. یہ پہچاننا عقل سلیم کا کام ہے. اپنے ہونے کو پہچانو اور ہونے سے نہ ہونے کا وقت کب آ جاتا ہے یہ پہچانو. جب آپ کی زندگی میں تبدیلی آنی شروع ہو جائے سمجھو کہ بڑی تبدیلی بھی آ سکتی ہے. جب بیٹھے بیٹھے آپ دیکھو کہ خوشیوں کا زمانہ ہے, اتفاق سے ہاتھ سے برتن گر گیا تو یہ احرام شروع ہوگی. اتفاق آپ کے گھر کے 10 افراد میں ایک آدمی فنی ہو جائے نا, گھر سارا آپ سے. ایک آدمی کی غلطی یا ایک آدمی کا بیہیویئر یا ایک آدمی کی صرف آنکھ میں کچھ خیال کی جلن ہو جائے نا تو آپ سمجھو کہ گھر جل جائے. اور یہ اکثر ہو سکتا ہے. ایک آدمی ہم میں اجنبی ہو سکتا ہے, یعنی کہ سب میں رہنے والا سب سے اجنبی ہو سکتا ہے. میں نہیں کہتا تھا ہو خاص سے کبھی بھی دو, لیکن ایسا ہو سکتا ہے ہر آدمی کے ساتھ. اس لیے یہ دعا کرو کہ بس گھروں کے اندر اور زندگی کے اندر اصل میں ہمارا جو یونٹ ہے وہ گھر ہی ہے. اصل میں ہماری ساری محبت جو ہے نا کائنات کی وہ دوست ہے, محبوب. اصل سارا راز یہی ہے, اور اصل عبادت یہی ہے کہ اس کے فیصلے کو تسلیم کرتے جاؤ. بنیادی معاملات میں ذہن اور دل کو بیلنس رکھنے کے لیے اپنے ذہن کے دل اور ذہن کے پہلے فرق دیکھ لو, کیونکہ یہ بڑا مشکل ہوتا ہے کہ یہ میں نے دل سے بات کی ہے, یہ میں نے عقل سے بات کی ہے, سارے سوچتے رہ جائے گا, پاگل ہو جائے گا. یہ دل کیا یہ عقل کی. کچھ لوگ ہوتے ہیں عقل سے دل چلا لیتے ہیں اپنے, اچھا دل پہ چلا جائے تو فکرہ یاد آتا ہے محبت والا اس کو سنا دیا, اس نے دل سے کہا یہ تو بس کلم عادت ہی تھا. کچھ لوگ چلاتے رہتے ہیں, بڑی بے شمار زندگی چلتی رہتی ہے ان کی, عقل کے ساتھ محبت کرتے رہتے ہیں. یہ بات مشکل ہوتا ہے دل کیا ہے عقل کیا ہے. بارے فخر یاد رکھنا چاہیے فرق کیا ہے اس میں. جب انسان زندگی میں اچیو کرنے کا متمنی ہو, حاصل کرنے کی خواہش ہو, کلیکٹ کرنے کا آرزو ہو تو یہ عقل کی بات ہے. جب انسان دینے کی تمنا میں آ جائے, ڈسٹریبیوشن میں آ جائے اور تقسیم کرنا چاہے اور کسی کو فیض کرنا چاہے, یہ ہے دل کی بات. اب آپ دیکھو کہ عقل کا بات ہے دل کا بات ہے. دینے والا جو ہے وہ دل والا ہوتا ہے اور لینے کی تمنا عقل ہوتی ہے. اب آپ کا سوال کیا ہوا؟ سوال بن جا گیا. نہیں ڈال لیے بس یہی زندگی ہے جی, اس کا خیال رکھنا چاہیے. اور اکثر انسان ساری زندگی عمل کرتا رہتا ہے, نیکی بھی سمجھ کرتا ہے. ہماری زندگی میں جب ہماری زندگی ختم ہو جائے گی, کوئی حساب کتاب کا وقت آتا ہے, میں آپ کو اتنی راز کی بات بتا دیتا ہوں کہ دشمن جو انڈیا سے, ہندوستان میں ہندو, کہ کوئی بھی ہمارے خلاف جو ہے گواہی نہیں دے گا. کوئی جو ہے اجنبی ورلڈ نہیں دے گی. ہمارے خلاف کھڑا ہوگا کہ کہیں رشتے دار کو نکل آئے گا, بھائی نکل آئے گا, بہن نکل آئے گا, کوئی رشتے دار اور ہوگا, کوئی میاں نکل آئے گا, کوئی بیوی نکل آئے گا. اور وہ گلا جو ہے نا وہ بڑا ہی زبردست ہے. پاس زندگی گزارنے والے تو وہاں جا کے گریبان پکڑے بیٹھے ہوں گے. اس لیے راز بتانے والے یہ کہتے ہیں قریب رہنے والوں کو خوش کر کے نکل جا. نکلنا بھی ہے تو نکل جا, اچھا پھر خوش کر کے نکل جا. اس لیے جیب میں رکھو نا کوئی چھوٹی چھوٹی خوشیاں, تھوڑی میں ابھی آیا اور آپ نے دوسرے پہ نکل گیا. اب بات میں رہے نا, یہ مشکل ہے نا. باہر یہاں سے جو ہے نا کسی کا کوئی آپ کے واقفیت جو ہے نا یہ ہے آپ کی گرفت ہے. نہ واقفیت کوئی گرفت نہیں ہے. واقفیت سے بچو. واقفیت آپ نے بس اپنی کوئی مصیبت ڈال دی, وعدہ کر کے آپ نے مصیبت پیدا کر دی. وعدہ دوست سے ہو, بیوی سے ہو, میاں سے ہو, کسی سے ہو, تو یہ آپ کے لیے بڑی مصیبت. تو یہی سے مجھے گرفت پیدا ہوتی ہے اور یہی سے مجھے بڑا مشکل ہے.
غیر سے تو ہم منٹ میں باہر آ جاتے ہیں. تو ہندو ہے ہم مسلمان ہیں تیرے ساتھ رہتے جھگڑا کیا, تم آپ پہ کام کرو, آپ پہ کام کریں. 5 والا آدمی جس کو ہمارا حق بن جاتا ہے ہمارے خلاف. اس لیے پھر میں کہتا ہوں کہ 5 والے آدمی سے میں کہتا ہوں سب سے پہلے تم 5 والے آدمی کو معاف کر دو. ہمیں معافی مانگنے کا وقت نہیں ہے, اس لیے آپ ایسے ہی فیس مل معاف کر دو. تو اس اصول کا کیا پتا جو جس پہ مدد والے بہت سے انسان کرتے ہیں, امر اور نہیں کا آپ کیا کہتے ہیں؟ امر اور نہیں جانے یہ اجتماع کے اصول اور تبلیغ ہے نظام معاشرت قائم کرنے کے لیے. نظام معاشرت میں شعور نہیں ہے, یہ یاد رکھ لینا. مثلا آپ کی نماز آپ نے قائم کر دی, نماز میں چھوٹا ہو بڑا ہو پاگل ہو عقل مند ہو جاہل ہو سب ایک جیسی نماز پڑھ لیں گی, معاشرت قائم ہو. اب جب آپ شعور والے نکل آئے تب آپ کے لیے نماز کیا ہے کہ آپ اس شعور کو استعمال کرو. مگر ایک آدمی امیر آدمی اتفاق سے فرض کرو, میں تو امیر آپ کو پہلے پتا ہے پانی انسان نے کیا امیر ہونا ہے, آپ ماری جا کے بیچارے کیا امیر ہونا ہے. اب مقصد یہ امیر نہیں ہوتا. تو ایک آدمی دولت رکھتا ہے, وہ اللہ سے کہتا ہے میں نے اللہ کو راضی کر لیا, میں بھی 5 نمازیں پڑھتا ہوں تم بھی 5 نمازیں پڑھتا. تو اس آدمی سے 5 نمازیں نہیں پوچھتی اس نے, اس آدمی سے پوچھتا ہے کہ پیسے کا کیا کیا. غریب کو تو 5 نماز کر کے راضی کر لیا اللہ نے کہ تو نماز پڑھا جا معاف کیا. پہلے بیچارہ غریب اور زردہ آدمی ہے, تو پیسے والے سے یہ پوچھا جائے گا کہ پیسہ دیا سماج کو, وہ نہیں کہتے میں نماز پڑھ کے آیا ہوں. مطلب جو صفت آپ کے پاس آپ کو فخر کا باعث بن رہی ہے اسی صفت میں پوچھے جاؤ گے. ہمارے شعور ہے نا اگر آپ کے پاس تو شعور میں پوچھے جاؤ گے, اس کا یہ بنے گا. تو اجتماع امر نہیں جو ہے یہ عوام کے لیے ہے, سماج کے لیے, معاشرت کے لیے, تاکہ نظام قائم رہے. یہ آگے چل کے بدل جاتا ہے قریب جا کے کہ آپ کو حکم ہے کہ جان کو ہلاک نہ کرو, یہ عوام کا حکم ہے. جان بچایا کرو, جان کو ہلاک نہ کرو. آگے تھوڑی دور جب آپ چلتے ہو شعور میں تو وہ کہتا ہے تو میری راہ میں جان دینے والا وہی طاقت جو پہلے گا جان بچاؤ. وہ کہتی تھی کہ میں تمہیں پیسے دیتا ہوں پیسے رکھو, تھوڑی دیر کے بعد وہ کہتا ہے قریب جب جاؤ تو ہے کوئی مجھے قرضہ دینے والا. بدل گئے. یہ امر اور نہیں اخلاقیات ہے. اخلاقیات میں جب الہیات مل جائے تو پھر باشعور انسان پیدا ہو جاتا ہے. یہ ہر زمانے میں ہے امر نہیں, ہر دور میں ہر مذہب میں. تو مذہب کا جو ہے شعور کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے یہ معاشرے کے آگے. معاشرے کی زندگی تک تو سب زندگی برابر ہیں, سب مذہب برابر ہیں. آگے جا کے آپ کو تعلق ہے کہ آپ اس کو رمز کو پہچانو. مرد اسلام ایک بار آ چکے تو زندگی کی ترقی کرنے کا مطلب دین مکمل ہوگا, زندگی مکمل ہوگی, 13 مصیبہ مکمل ہوگا, باندھ کر زندگی اب آزاد کے چلنے کا ضرورت ہے. دین مکمل ہو گیا, اب اس دین کے علاوہ کوئی زندگی ہے تو ختم کرو. آج جامع دین حکم ہو گیا, دین مکمل ہو گیا. لیکن نہیں, دین یہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہو. زندگی جو ہے تو خود ایک دین ہے اور اس کا ارتکاب ہے تو خود دین ہے. شعور کی زندگی کا دین ہے, وہاں پر عمل نہیں بالکل ہی اور ہے, بالکل ہی نیا ہے. کیا پیغمبر جب حالانکہ کوئی ضروری نہیں فاقہ کی زندگی بسر ہو, لیکن پیغمبروں کو فاقہ آیا. پیغمبر ہو اور امت موجود ہو 10 آدمی ہو چاہے تو پھر آگے کیا سکتے ہیں. لیکن یہ بتایا راز کہ یہ آگے جا کے یہ تعلق کا یہ حصہ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ. اللہ مہربانی فرمائے. دعا کرو صحت کے لیے. تو کدھر آئے بھائی, ادھر بیٹھ تو یہ دعا کرو صحت کے واقعات درست ہو جائے. اللہ تعالیٰ مطلب مہربانی فرمائے رکھے آپ لوگوں پر. اللہ مہربانی فرمائے, آپ کے دل میں جوش قائم رہے, ہوش بھی قائم رہے, اللہ کے ساتھ محبت اور لگن کا رشتہ قائم رہے. اللہ آپ کو مایوس نہ ہونے دے اور آپ سے وہ گناہ سرزد نہ ہوں جن دعاؤں سے, جن گناہوں سے انسان سے